یہ 5 روایتیں امام بخاری نے پیش کی ہیں یعنی فقر کی فضیلت میں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، محدثین نے اس پر بحث کی ہے کہ زیادہ افضل کیا ہے، فقر یا غنا، فقیری یا مالداری۔ دیکھیں، اگر ایک فقیر ہے اور وہ صبر سے کام نہیں لیتا تو اس کا فقر اس کے لیے قطعاً بہتری کا باعث نہیں، اور اگر ایک مالدار ہے اور وہ شکر سے کام نہیں لیتا تو اس کی مالداری اس کے لیے قطعاً باعث فضیلت اور باعث برکت نہیں ہے۔ اگر فقیر غیر صابر ہے تو اس کا فقر اس کے لیے مفید نہیں، اور ایک غنی انسان اگر غیر شاکر ہے تو اس کا غنا اس کے لیے باعث برکت نہیں ہے۔ فقیر غیر صابر کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا بھیک مانگتا ہے، ہر کس و ناکس سے سوال کرتا ہے، اور بعض اوقات مال کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی کھو دیتا ہے، یہ بعض اوقات عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، فلاں درگاہ پہ چلو اور فلاں شخص کو داتا مانو اور فلاں کو مشکل کشا مانو، فلاں کو دستگیر مانو، تو یہ فقیر اپنے فقر کے امتحان میں ناکام ہے۔ اللہ رب العزت دونوں طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم شر اور خیر دونوں کو امتحان بنا کر تمہیں آزمائیں گے۔ تو بعض اوقات ایک بندے کی ابتلا اور اس کا امتحان فقر کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک بندے کا امتحان مالداری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فقیر اگر صبر نہ کرے اور بے صبری کا مظاہرہ کرے، عقیدے کے خلاف، منہج کے خلاف، توکل کے خلاف، تو وہ اب اس امتحان میں ناکام ہے، تو اس کا فقر اس کے لیے باعث فضیلت نہیں ہے۔ اور ایک مالدار شخص اگر اپنے مال کے ذریعے دین کی خدمت نہیں کر رہا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بوقت ضرورت اپنا مال فقراء مساکین پر خرچ نہیں کرتا، اہل و عیال پر بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز مٹا دیتا ہے، تو یہ انسان مالداری کے امتحان میں ناکام ہوگی۔ فضیلت اس فقیر کی ہے جو فقیر صابر ہو، اور فضیلت اس مالدار کی ہے جو مالدار بھی شاکر ہو۔ تو فقیر صابر اور غنی شاکر یہ دونوں فضیلت کے مستحق ہیں، اور یہ دونوں اپنے امتحان میں کامیاب ہیں۔ اب سوال پھر بھی قائم ہے کہ غنی شاکر اور فقیر صابر میں کون افضل ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں اپنے منہج پر قائم ہیں، فقیر انسان صبر کر رہا ہے اور مالدار انسان شکر کر رہا ہے، ان دو میں کون افضل؟ ہم نے یہ 5 حدیثیں پڑھی ہیں جس میں ایک فقر کی فضیلت سامنے آتی، تو احادیث میں غنا کی فضیلت بھی موجود ہے، جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان پیچھے گزرا کہ ان المکثرین هم الاقلون الا من قال بمالہ ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں مالدار تھے وہ مفلس ہوں گے اور قلت اجر کا شکار ہوں گے، سوائے اس مالدار کے جو اپنے مال سے دائیں بائیں آگے پیچھے سخاوتیں کرے۔ تو یہاں یعنی مالداری کی فضیلت کا پہلو سامنے آتا ہے کہ جو مالدار مال کماتا ہے اور اس کے دل میں بڑی سخاوت کا جذبہ ہے، مستحقین پر مال لٹا دیتا ہے، تو قیامت کے دن وہ بڑے اجر کو حاصل کرے گا اور اونچے درجات پر فائز ہوگا۔ تو یہاں غنی شاکر کی فضیلت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے سعد بن وقاص سے کیا فرمایا تھا، وہ بھی پیچھے گزر چکی حدیث، انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ اے سعد اگر تو اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جائے، غور کرے غنی کا لفظ ہے، یہ بہتر ہے کہ ان کو تو فقیر چھوڑ کر جائے۔ تو یہ دونوں لفظ آ گئے،
غنی کا بھی اور فقیر کا بھی۔ تو اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جانا افضل ہے فقیر چھوڑ کر جانے سے۔ اس حدیث سے تو ایک تقابل سامنے آ رہا ہے کہ غنا افضل ہے فقر سے، کہ تم کوشش کرو تمہارے وارث جو ہیں وہ مالدار ہوں، اغنیاء ہوں، فقراء نہ ہوں کہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ تو یہاں تو باقاعدہ ایک تقابل کی شکل میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو، فقیر نہ چھوڑو۔ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مالداری افضل ہے فقر سے۔ اور پھر جب کعب بن مالک نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا، جب ان کی توبہ قبول ہوئی کہ میں اپنا سارا مال خرچ کر دوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، مال بھی بہت تھا ان کے پاس، تو آپ نے کیا فرمایا؟ امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، کہ کعب سارا نہیں، کچھ مال روک لو، مال ہونا چاہیے آپ کے پاس اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کعب بن مالک اگر مال سارا دے دیتے تو فقیر ہو جاتے نا، تو آپ فرماتے کہ ٹھیک ہے دے دو سارا، فقیر ہونا افضل ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، کچھ مال اپنے پاس رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں بھی مال ہونا اسے بہتری قرار دیا گیا۔ اور پھر صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ پاکیزہ حلال کا مال بہت ہی عمدہ ہے اگر وہ ایک نیک انسان کے پاس ہو، مرد صالح کے پاس اگر اس کے ہاتھ میں اگر مال ہے تو یہ مال بہت ہی بہترین ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو خبثاء ہیں، جن کے پاس مال آ جائے تو وہ طغیانی اور تمرد کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس زمین پر افلاطون بن جاتے ہیں اور پھر ہر جائز و ناجائز کام کرتے ہیں اور ایک کبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن یہی مال اگر ایک نیک بندے کے پاس ہو، متواضع انسان ہو، تو وہ مال کا استعمال بڑے اعتدال سے کرے گا اور بڑا وہ صحیح طریقے سے مال خرچ کرے گا اور دنیا اس سے مستفید ہوگی۔ یہاں بھی مال کی فضیلت ہے۔ تو بہرکیف یہ دونوں حالات اپنے اپنے طور پر افضل ہیں۔ یعنی ایک بندہ فقیر ہے لیکن فقیر صابر، تو اس کا صبر اس کے لیے افضل ہے، اور ایک بندہ مالدار ہے لیکن مالدار شاکر، تو اس کا غنا اس کے لیے افضل ہے۔ مگر ان دونوں میں افضل کون ہے؟ علماء نے لمبی بحثیں کی ہیں، لیکن میں ایک ملخص، ایک نچوڑ، یعنی کچھ نصوص کی روشنی میں اپنی رائے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر ایک مالدار آدمی شاکر ہے اور مال کا حق ادا کرنے والا ہے تو وہ فقیر سے افضل ہے، فقیر صابر سے۔ یعنی غنی شاکر فقیر صابر سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فقیر صابر کا صبر اپنی ذات کے لیے، اس کی ذات سے باہر نہیں ہے، اس کے صبر سے دنیا مستفید نہیں ہو رہی، وہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ ایک نیکی ہے یقیناً، لیکن اگر غنی شاکر ہے اور اپنے مال کا حق ادا کرتا ہے تو اس غنی کے مال سے دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ تو فقیر صابر کی نیکی لازم ہے جو اس کی ذات تک محدود ہے، اور غنی شاکر کی نیکی متعدی ہے جس سے دنیا مستفید ہو رہی۔ اور ہم دیکھتے ہیں بعض مالداروں کو ان کی سخاوت کے آثار مشرق، مغرب اور شمال و جنوب میں نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ ان کا مال جا رہا ہے، ان کی سخاوتیں جا رہی ہیں، عقیدے کا درس وہ عام کر رہے ہیں کتابوں کی صورت میں، علماء اور دعات کے وظائف کی صورت میں، فقراء کو پالنا، یتامہ کی سرپرستی کرنا، تو بے تحاشا ان کے پاس نیکیوں کے مواقع ہیں۔ تو غنی شاکر کی نیکی متعدی ہے اور فقیر صابر کی نیکی لازم جو اس کی ذات تک محدود ہے، اور اس کی نیکی اس سے دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ ہم اور سارے دلائل چھوڑ دیتے ہیں، ایک حدیث پر آئیے غور کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک فقراء کی جماعت آپ کے پاس آئی، وہ سارے فقراء تھے، اور آ کر نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ اجر لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اصل میں نبی علیہ السلام کے دور میں ایک مسابقت کا معاملہ چلتا تھا،
نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی سوچ۔ تو فقراء نے محسوس کیا کہ مالدار لوگ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، قیام اللیل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک نیکی ایسی ہے جو وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے، اور وہ ہے مال کی سخاوت، مال خرچ کرنا۔ تو ہم تو پیچھے رہ گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ یہ جو محلات والے اور مالدار لوگ یہ سارے اجر کو لے گئے، یصلون کما نصلی، ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون ولا نتصدق، صدقہ دیتے ہیں، ہم صدقہ نہیں دیتے، تو ہم پیچھے رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ سبقتم بہ من قبلکم ولا یسبقکم احد الا من فعل مثل فعلکم، کہ میں تمہیں آج ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم وہ عمل کر لو تو تم سب سے آگے نکل جاؤ گے، اور تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکے گا، اللہ یہ کہ اگر وہ بھی یہ کام شروع کر دے تو وہ پھر آگے نکل سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ کام تم کر رہے ہو تم سب سے آگے ہو، اور تم سے آگے کوئی بھی نہیں۔ وہ کیا ہے یا رسول اللہ بتائیے؟ تو قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا تسبحون اللہ دبر کل صلاۃ 33، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہو، وتکبرون اللہ دبر کل صلاۃ 33، اور 33 بار اللہ اکبر کہو، وتحمدون اللہ دبر کل صلاۃ 33، اور 33 بار الحمدللہ کہو۔ یہ 3 اذکار ہیں، 33 بار ہر نماز کے بعد کرو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور وہی آگے بڑھ سکے گا جو یہ شروع کر دے، یہ عمل شروع کر دے۔ ففعلوا ذلک، تو غرباء اور فقراء بڑا خوش ہو گئے، اور دین کی برکت اور سماحت پر بہت ہی خوش ہو کر واپس آ گئے، اور چھپ کے یہ عمل شروع کر دیا۔ فعلم الاغنیاء بذلک، تو جو مالدار لوگ تھے انہیں کسی طرح اس کا علم ہو گیا، نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا اور اس حدیث کا ان کو علم ہو گیا۔ فجعلوا یسبحون مثلہم ویزیدون علیہم بالنفقات، انہوں نے بھی انہی کی طرح تسبیح، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار کہنا شروع کر دیا، اور صدقے اور بڑھا دیے، صدقے جو دے رہے تھے اور ان میں اضافہ کر دیا۔ فرجع الفقراء، اب فقراء دوبارہ مرۃ اخرى دوبارہ آ گئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، فقالوا یا رسول اللہ علم اخواننا الاغنیاء بما قلت، جو آپ نے فرمایا تھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا، اس کا علم مالداروں کو بھی ہو گیا۔ فجعلوا یسبحون وزادوا علینا بالنفقات، انہوں نے بھی یہ ذکر شروع کر دیے، سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کہنا شروع کر دیا، وزادوا علینا بالنفقات، اور نفقات اور صدقات کا اضافہ کر کے اور آگے بڑھ گئے اور اس کو بڑھا دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ بڑا فضل عظیم والا ہے۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، یعنی ایک طرف فقراء کا فقر تھا اور ایک طرف مالداروں کا غنا تھا اور ان کے نفقات اور صدقات تھے، تو نبی علیہ السلام نے فقراء کے فقر کے مقابلے میں مالداروں کے غنا کو فضل اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ تو یہ حدیث نصاً اس بات پر دلیل بن سکتی ہے کہ غنی یہ شاکر اگر ہے اور وہ اعمال صالحہ انجام دیتا ہے اور مال کا صحیح مصرف وہ ادا کرتا ہے، نکالتا ہے، تو یقیناً اس کا یہ عمل افضل ہے فقراء کے فقر کے مقابلے میں، یقیناً یہ افضل ہے۔ باقی اصل علم اللہ کے پاس ہے، ایک فقیر کا صبر
کا پیمانہ کیا ہو، کیا اس کے صبر کی نوعیت ہو، اور کیا شدت کی کلفت ہو، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اللہ اس کو کیا اجر دے دے۔ اور ایک مالدار انسان کے تونگری اور اس کا غنا، کیا اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر ایک قاعدہ یہ بنایا جا سکتا ہے کہ جو کہ مالدار انسان کی نیکی متعدی ہے اور فقیر انسان کا فقر اس کی ذات تک محدود ہے، اس لیے جو ایک مالدار کا عمل ہے اگر وہ شاکر ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے تو وہ زیادہ افضل قرار پا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے فقر کی اور مسکینی کی زندگی کی دعا کی تھی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین بنا کر مجھے موت دینا، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مساکین میں ہو۔ مگر یہ حدیث سند ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں ہے۔ ویسے ہم نبی علیہ السلام کی اگر سیرت طیبہ کو دیکھیں، اس پر غور کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 3 احوال تھے۔ ایک حالت تھی فقر کی، ایک حالت تھی فقر کی، پھر ایک حالت تھی غنا کی، اور ایک حالت تھی کفاف کی۔ فقر کا معنی ایک وہ وقت آپ پر گزرا کہ شدید ترین فقر تھا آپ پر، یعنی جب آپ پر وحی اتری تو مکی زندگی بڑی تکالیف سے عبارت تھی اور بڑے فقر اور تنگی عیش سے عبارت تھی۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے کے ابتدائی سال اسی فقر میں آپ نے گزارے، تاہاں کہ فتح خیبر ہوا، اور فتح خیبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد دیا۔ چنانچہ خمس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی حصہ دیا، اور نبی علیہ السلام کو اس خمس سے آپ حصہ لیتے اور اپنے اہل و عیال پر سال بھر کا راشن آپ عطا فرما دیتے۔ اور پھر وہ جو سال کا دورانیہ ہوتا، اس میں آپ اور آپ کے اہل و عیال جب کوئی مسکین آتا، کوئی مستحق آتا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے، اور پھر معاملہ آخر میں چل کر کچھ تھوڑا بہت تنگی کا شکار ہو جاتا۔ تو آپ کی سیرت طیبہ کا جو اول مرحلہ فقر کا تھا، پھر فتوحات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنا عطا فرمایا، مالداری عطا فرمائی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آپ پر آیا کہ آپ رمضان المبارک میں تیز رفتار آندھی سے بھی بڑھ کر تیزی کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، اور پھر جب وہ مال خرچ کرتے فقراء کو دیتے، مساکین یتامہ کو دیتے، تو کچھ مال کی اگر کمی ہوتی تو وہ کمی کفاف کہلاتی تھی۔ کفاف کا معنی ایک اعتدال، نہ بہت زیادہ مال ہوتا، نہ بہت زیادہ تنگی ہوتی، اور پورا پورا ہوتا، پورا پورا پڑ جاتا۔ تو یہ اس کفاف پر آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت دے دے، قد افلح من ہدی الی الاسلام ورزق الکفاف وقنع، وہ بندہ کامیاب ہے جس کو اسلام کی ہدایت مل جائے اور کفاف روزی مل جائے۔ کفاف روزی معنی جو اس کے لیے برابر برابر ہو، نہ وہ تنگی عیش کا شکار ہو اور نہ وہ فراوانی جو اس کو طغیانی پر جو ہے وہ مجبور کر دے۔ تو جو بندہ اسلام کی ہدایت پالے اور کفاف روزی پالے، وقنع، اس کفاف روزی پر مقتنع ہو جائے، اس کی تسلی ہو جائے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ تو ان نصوص کی روشنی میں ایک منہج ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ ایک انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ فقر ہو تو صبر کرے، خلاف شریعت کوئی حرکت نہ کرے، اور بالکل اپنی زندگی گزارے صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف شکوہ کرے، اپنی بھوک اور اپنے فقر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے اور پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اپنے بندے کو مالا مال کرنے پر قادر ہے۔ تو فقر صبر کے ساتھ ہو، فقر میں منفی سوچ نہ ہو۔ جیسے ایک شاعر نے کہا، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وصیر العالم النہرین زندیقا۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں کتنے عاقل اور عالم اور دانا لوگ فقیر ہوتے ہیں، اور کتنے جہلاء ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت اور مال کی فراوانی ہوتی ہے، اور یہ فرق دیکھ کر بعض اوقات ایک اچھا خاصا انسان زندیق بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ کا انصاف نہیں ہے، میں عاقل اور دانا ہوں
اور صاحب علم ہوں اور مجھے اللہ نے فقیر رکھا ہوا ہے اور فلاں بندہ جاہل ہے اس کو اللہ نے مال دے دیا، یہ سوچ کر بندے منحرف ہو جاتے ہیں اور شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، اگر فقر ہو تو اس فقر کو اللہ کی عطا اور اس کی دین سمجھے اور اس پر صبر کرے اور کوئی منفی رویہ اختیار نہ کرے اور غیر شرعی اقدام نہ کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ مالداری دے دے، تونگری عطا فرما دے تو اس پر بے تحاشا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس تونگری اس مال کو وصول کر کے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے، اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کرے اور اپنے مال میں ایک توازن جو ہے وہ اختیار کر لے۔ اور اگر کفاف کا معاملہ ہو تو کفاف کے معاملے میں پورا اعتدال قائم رکھے کہ نہ تو بالکل تنگی ہو اور نہ بالکل ایک ایسی غنا جو اس کو سرکشی پر مائل کر دے، بلکہ اس کفاف پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، قناعت اختیار کر لے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے خیر الامور اوسطها، کہ سب سے بہترین امر وہ ہے جو متوسط ہو، درمیانہ ہو۔ تو بعض اوقات زیادہ مال انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور بعض اوقات زیادہ فقر بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اگر کفاف ہو، درمیانہ درجہ ہو، اعتدال ہو تو یہ خیر الامور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے دین کی استقامت عطا فرما دے، کیونکہ مال کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی مسئولیت بڑی خطرناک ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن، ہر بندے سے مال کے تعلق سے یہ دو سوال ہوں گے، من این اکتسبت و فیما انفقت، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو کمانے کا حساب بھی دینا ہے، کمائی کا ذرائع آمدن کیا تھے، اور مصارف کا امتحان بھی دینا ہے کہ کہاں کہاں خرچ کیا، اس مال سے کیا خریدا، کس کو دیا، کس سے روکا، وہ سارے معاملات کا حساب ہوگا۔ تو اگر اس کے جواب صحیح طور پر دے سکو گے تو چھٹکارا حاصل ہوگا، اور جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب و کتاب بھی طویل ہوگا۔ اس لیے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب اس طرح لے لے، اس طرح کر دے کہ میرے لیے وہ کفاف کی صورت میں ہو، نہ کوئی چیز میرے خلاف ہو، نہ کوئی چیز میرے حق میں ہو، بس درمیانہ معاملہ ہو، اور اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسی استقامت پر ہم سب کی زندگی استوار فرما دے اور اسی پر ہمیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔